سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنہرا قول: اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پلا دو۔ السلام علیکم، میرا نام ساجد آفریدی ہے۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے آفیشیل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا یہ عظیم قول تاریخ کے آئینے میں، یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینے پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر مکہ اور مدینہ کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا، اور اب وہ حطین سے 25 میل دور اقرا پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ اقرا صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے تحت تیغ کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان اقرا پر اسی لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائے اور وہ جلد ہتھیار ڈال دے۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود اقرا پر حملہ کیا اور 8 جولائی 1187 کو اقرا ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس مارکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کمانڈر نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کمانڈر کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سا سونا دے کر فرار کرانے میں کوشش کی تھی، مگر کماندار نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کمانڈر اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا: میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت ہی کارگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے بہت محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ ہرمن کہہ رہا تھا: سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں
آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑوا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اڑ جائیں گے، مسجد اقصی پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشگوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑے غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سبق سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ کیا یہ ساری باتیں آج سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے راہ راست پر آ جائیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ حقیقت میں یہ جو باتیں آپ نے سنی یا میں نے سنی اور یہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے، تو دیجیے اپنے بھائی ساجد آفریدی کو اجازت۔ آپ سے جاتے جاتے ایک گزارش لازمی کروں گا کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ساجد آفریدی آفیشیل SAO کو دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ Please friends subscribe Sajid Afridi Official and press the bell icon for latest videos.